السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریفہ اور دیگر اسلامی علوم کی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی سنن ابی داؤد شریف کا درس بھی ہے، جس کی یہ آج تیسری نشست ہے۔ طلاق کا بیان چل رہا تھا، حدیث نمبر 2157 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا اسماعیل اخبرنا ایوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن۔ قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير۔ قال ابو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے، یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھا، یہ گمان کیا کہ وہ اس عورت کو اس شخص کی طرف واپس کروا دیں گے، یعنی آپ اس کو بیوی کو دوبارہ واپس لینے کا حکم دیں گے، میں یہ سمجھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کوئی شخص جا کر حماقت کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی بے وقوفی کرتا ہے، اور پھر ابن عباس کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، لیکن تم اللہ سے نہیں ڈرے، یعنی 3 طلاق دیے، اللہ سے نہیں ڈرے، اس لیے تمہارے لیے مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، تم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، یعنی 3 طلاق بیک وقت 3 طلاق دے کر تم نے نافرمانی کی، معصیت کی، اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی 3 طلاق دینے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ ہے اس بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے آغاز میں طلاق دو، یعنی طہر کی حالت میں طلاق دینا چاہیے، اور طلاق 1 دینا چاہیے، اس کے بعد پھر بعد میں اگر رکھنے کا ارادہ ہے تو واپس لیا جا سکتا ہے، طلاق رجعی جس کو کہتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
حمید اعرج اور دیگر حضرات نے یہ روایت مجاہد کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔ ایوب اور ابن جریج دونوں نے اکرمہ بن خالد سعید بن جبیر کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔ ابن جریج نے عبد الحمید بن رافع عطا کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔ یہ روایت اعمش نے مالک بن حارث کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔ ابن جریج نے عمرو بن دینار کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔ ان سب نے 3 طلاقوں کے بارے میں یہی بات نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 3 طلاقوں کو واقع قرار دیا تھا، یعنی اس شخص نے 3 طلاق دی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تینوں طلاق واقع ہو گئی، اور یہ بھی کہا تھا آپ نے کہ وہ عورت تم سے جدا ہو گئی، تمہارے نکاح سے خارج ہو گئی، بغیر حلالے کے تم اب اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے۔ جس طرح اسماعیل نے ایوب کے حوالے سے عبداللہ بن کثیر سے نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حماد بن زید نے ایوب سے اکرمہ کے حوالے سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے، مرد ایک ہی مرتبہ میں یہ کہے تمہیں 3 طلاقیں ہیں تو یہ ایک شمار ہوگی۔ یہ روایت اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب کے حوالے سے اکرمہ سے ان کے اپنے قول کے طور پر نقل کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں کیا اور اسے اکرمہ کا قول قرار دیا۔ بہرحال اس سے پہلے کی بحث میں جیسا کہ گزر چکا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جتنے بھی ان کے شاگردوں نے روایت کی ہے سب نے یہی بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دے دے تو وہ 3 طلاقیں شمار ہوں گی، 3 کے 3 واقع ہو جائیں گی اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2198 قال ابو داود وصار قول ابن عباس فيما حدثنا احمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث احمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس ان ابن عباس وابا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها 3 فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره۔ قال ابو داود روى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الاشج عن معاوية بن ابي عياش انه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن اياس بن البكير الى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقال اذهب الى ابن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر۔ قال ابو داود وقول ابن عباس هو ان الطلاق 3 تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف۔ قال فيه ثم انه رجع عنه يعني ابن عباس۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے ایسی کنواری لڑکی کے بارے میں پوچھا گیا، دریافت کیا گیا جس کی رخصتی سے پہلے اس کا شوہر اسے 3 طلاق دے دیتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو ان سب حضرات نے یہ جواب دیا کہ اس شخص کے لیے اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگی جب تک دوسری شادی کر کے مطلقہ یا بیوہ نہیں ہو جاتی، یعنی 3 طلاق دینے کے بعد بیوی شوہر کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، وہ عدت گزارنے کے بعد پھر کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، پھر اس سے صحبت ہو، اس کے بعد وہ چھوڑ دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر پہلا شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک نے اپنی سند کے ساتھ معاویہ بن ابو عیاش کا یہ بیان نقل کیا کہ وہ اس وقت موجود تھے جب محمد بن ایاس حضرت عبداللہ بن زبیر اور عاصم بن عمر رضی اللہ عنہم کے پاس آئے
اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو ان دونوں حضرات نے یہ کہا کہ تم حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے پاس جاؤ اور ان سے یہ مسئلہ پوچھو، میں نے ان دونوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے بعد راوی نے یہ روایت بیان کی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ 3 طلاقوں کی صورت میں عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ مدخول بہا ہو یا نہ ہو، یعنی چاہے اس سے صحبت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، ہر 2 صورت میں شوہر اگر 3 طلاق دے تو وہ 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ کہ شوہر گناہگار ہوگا، بیک وقت 3 طلاق دینا یہ بدعت ہے، مسنون طریقے کے خلاف ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے بیوی مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو، یعنی شوہر اس سے صحبت کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور وہ عورت اس مرد کے لیے یعنی اس کے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک دوسری شادی کرنے کے بعد بیوہ یا طلاق یافتہ نہیں ہو جاتی، یعنی ایک دوسرے شخص سے نکاح کرے، پھر اس سے صحبت ہو، اس کے بعد پھر وہ اس کو چھوڑ دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تب کہیں جا کر پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بیع صرف کے بارے میں دوسری روایت کی طرح ہے۔ بیع کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک بیع صرف ہے جس میں سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے بیچا جاتا ہے۔ یہ بیع صرف کے بارے میں دوسری روایت کی طرح ہے، جس کے بارے میں انہوں نے پہلے ایک فتویٰ دیا اور پھر اس سے رجوع کر لیا۔ یعنی بیع صرف کا حکم یہ تھا کہ وہ یدن بیدن، دست بدست ہو، جب کا جب سونا ایک دوسرے کا تبادلہ کیا جائے سونے کا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی سے سونا لے تو اس کے جواب میں اس کو اسی وقت سونا دے، اتنا ہی، کمی زیادتی حرام ہے۔ 1 تولہ سونا ہو تو اس کے بدلے میں 1 تولہ سونا دیا جائے، لینے اور دینے میں دونوں برابر ہوں۔ تو یہ بیع صرف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا پہلے ایک فتویٰ تھا جس سے آپ نے رجوع کر لیا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسا کیا کہ بیع صرف میں وہ ادھار میں غالباً اس میں کمی زیادتی کے آپ قائل تھے، لیکن بعد میں آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا، اور پھر جو جمہور کا مسلک تھا آپ نے اس کو اختیار کیا کہ بیع صرف میں ادھار بیع صرف جب کی جائے تو یدن بیدن، نقد ہونا چاہیے، جب کا جب بیع کرنا چاہیے، اور اس میں خرید و فروخت جب کا جب ہونا چاہیے، اور پھر اس میں کمی زیادتی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی خاص طور پہ اس شرط کو خریدتے اور بیچتے وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جی، بیع صرف میں چونکہ سونا اور چاندی کا یہ جو ہے یہ مسئلہ، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے چیز میں، اور ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2199، حدثنا محمد بن عبد الملک بن مروان حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن غیر واحد عن طاووس ان رجلا يقال له ابو الصحبة كان كثير السؤال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته 3 قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر. قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته 3 قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابی بکر وصدرا من امارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجیزوهن علیہم. طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، ابو صحبہ نامی ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بکثرت سوالات کیا کرتا تھا، مجلس میں آپ کے سوالات کیا کرتا تھا، پوچھا کرتا تھا۔ اس نے کہا ایک دن، کیا آپ یہ نہیں جانتے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے اسے 3 طلاقیں دے دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں لوگ انہیں 1 طلاق شمار کرتے تھے، 3 کو بھی 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جی ہاں، کیوں نہیں، یعنی مجھے اس بات کا علم ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے اس کو 3 طلاقیں دے دیتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں اور حضرت عمر رضی اللہ مبارک یعنی آپ کے زمانے میں
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت یعنی خلافت کے زمانے کے ابتدائی دور میں شروع میں لوگ انہیں ایک طلاق شمار کرتے تھے۔ جب انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بکثرت طلاقیں دینے لگ گئے ہیں تو انہوں نے فرمایا انہیں ان پر نافذ کر دو، یعنی اب ایک طلاق شمار مت کرو، 3 کو 3 ہی شمار کرو۔ تو اب ایسی صورت میں کم سے کم لوگ طلاق دینے کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں گے۔ حدیث نمبر 2200 حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرني ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس تعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاثا من امارة عمر قال ابن عباس نعم۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ابو صحبہ نے، ایک شخص کا نام ہے ابو صحبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، کیا آپ یہ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس یعنی مقدس زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت یعنی خلافت کے زمانے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت یعنی آپ کی خلافت کے زمانے کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، جی ہاں، یعنی مجھے اس بات کا علم ہے کہ ابتدائی زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ باب نمبر 11 باب فیما عنی بہ الطلاق والنیات۔ حدیث نمبر 2201 حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثني یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمة بن وقاص اللیثی قال سمعت عمر بن الخطاب یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ یہ بیان ہے جن الفاظ کے ذریعے طلاق کا معنی مراد لیا جا سکتا ہو ان کے بارے میں نیت کا حکم، کہ جن الفاظ سے طلاق مراد لی جا سکتی ہے اس میں نیت کا اعتبار ہے یا ان الفاظ کے حساب سے طلاق کا حکم لگایا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو وہی اجر ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ تو جس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت کسی دنیاوی فائدے کے حصول حاصل کرنے یا کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اسی طرف شمار ہوگی جس طرف نیت کر کے اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی جو نیک نیتی سے ہجرت کرے گا، جیسے مکہ مکرمہ سے جب مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کیے تو اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نیت کیے، اسی طرح ایک صاحب مدینے میں خاتون سے نکاح کرنے کے لیے نیت کیے، اس لیے حضور نے ایسا فرمایا کہ اگر کوئی کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے، کسی مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو جائے، نقل مقامی کرے، یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے تو ان کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، ان کی ہجرت تو ہو جائے گی لیکن وہ جس مقصد کے لیے ہجرت کریں گے اس کے حساب سے وہ حکم لگایا جائے گا۔ حدیث نمبر 2202 حدثنا احمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى اذا مضت 40 من الخمسين اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک قال فقلت اطلقها ام ماذا افعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي
الحقی بأہلکی فکونی عندہم حتی یقضی اللہ سبحانہ فی ھذا الامر۔ عبداللہ بن کعب جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد، یعنی بینائی کمزور ہونے کے بعد، اندھے ہو جانے کے بعد انہیں ساتھ لے کر چلا کرتے تھے۔ یہ کعب بن مالک کے فرزند ہیں عبداللہ۔ وہ حضرت کعب بن مالک کے حوالے سے غزوہ تبوک سے متعلق پورا واقعہ نقل کرتے ہیں، جس میں یہ الفاظ ہیں: جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے، غزوہ تبوک میں منافقین پیچھے رہ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، شدت کی دھوپ تھی، بہرحال بہت حالات اس وقت دیگر گوں تھے۔ کچھ مسلمان بھی بولے، یعنی اس وقت حالات بہت خراب تھے، مالیہ کی بھی کمی تھی اور لمبا سفر تھا اور دھوپ کی شدت بھی تھی۔ کچھ مسلمان مخلص اور صاف دل والے مسلمان کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے غزوہ تبوک میں، ان پر عتاب ہوا۔ آنے کے بعد منافقین جھوٹی قسم کھا کر اپنا عذر پیش کیے، حضور نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں گے اور عذر بیان کریں گے تو حضور تو قبول کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے، یہ سوچ کر کچھ مخلص صحابہ نے وہاں اپنا عذر بیان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے سستی اور کاہلی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ انہی میں سے ایک صحابی اعتراف کیا، یعنی اس کو قبول کیا، کہ 3 صحابہ ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کی بھی توبہ قبول فرمائی جنہوں نے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ تو ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ سب لوگ مسلمان ان سے دوری اختیار کر لیے تھے، ان کو کوئی سلام نہیں کرتے تھے، ان کے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں کعب بن مالک بھی تھے، وہ 3 صحابہ میں۔ جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے، یعنی 40 دن بائیکاٹ کے گزر گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ایلچی میرے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو، یعنی ان سے مسلمان دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب پھر 40 دن کے بعد یہ حکم آیا کہ اہل و عیال سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا میں انہیں طلاق دے دوں یا پھر میں کیا کروں، مطلب ان سے الگ ہونے کا جو حکم آیا ہے تو وہ کس معنی میں ہے، ان کو نکاح سے خارج کر دینا ہے، الگ کر دینا ہے، یا پھر کیا کرنا ہے؟ تو قاصد نے کہا نہیں، یعنی ان کو نکاح سے خارج کرنا نہیں ہے، طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ تم ان سے صرف الگ رہو، ساتھ میں مت رہو، ان سے قریب ہرگز نہ ہونا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکی چلے جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہنا جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ تو الحقی باہلک، طلاق کے جو صریح الفاظ بھی ہیں اور اس کے کنایہ کے بھی الفاظ ہیں۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جن سے اگر شوہر طلاق مراد لے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو یہاں باب وہی باندھا گیا کہ ایسے کلمات کہ جن کے معنی طلاق کے بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر وہاں نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں۔ صریح الفاظ میں نیت نہیں دیکھی جائے گی، البتہ کنایہ کے الفاظ میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ تو الحقی باہلکی یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے، طلاق کے کنایہ کے الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنی میکی چلے جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ، اور اس کی نیت اگر طلاق کی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر طلاق کی نیت نہیں ہے، رہنے کے لیے جاؤ، وہاں تھوڑے دن رہو، یا ایسا کوئی معاملہ آ جائے جس کی وجہ سے شوہر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے، تو تب اگر یہ کہے تو اس وقت طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کنایہ کے الفاظ میں شوہر کی نیت دیکھی جائے گی۔ باب نمبر 12 بابن فی الخیار، بیوی کو علیحدگی کا اختیار دینے کا حکم۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے کہ وہ اس کے ساتھ رہے یا اس سے علیحدہ ہونا چاہے، یعنی الگ ہو جانا چاہے تو الگ ہو سکتی ہے، یہ کہے تو کیا اس سے بھی طلاق واقع ہوگی؟ حدیث نمبر 2203 حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانۃ عن الاعمش عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عائشۃ قالت خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترناہ فلم یعد ذلک شیئا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا، تو اس سے کچھ یعنی طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ اختیار طلاق میں اقوال اسلاف کا بیان۔ سورہ احزاب میں پہلے یہ حدیث کا دوبارہ فرمائیے، حدیث کا ترجمہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ اختیار دیا کس بات کا؟ چاہے تو وہ فقر و فاقے کی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر کے، یا پھر دنیا چاہتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، اور جو بھی طلاق دینے کے بعد جو بھی دستور کے مطابق نان نفقہ دینا ہے یا مطلقہ کو جو پیسے وغیرہ دینا ہے وہ لے کے الگ ہونے کا آپ نے اختیار دیا ازواج مطہرات کو، تو انہوں نے حضور کو اختیار کیا، دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ تو یہ جو اختیار دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ اب یہ اختیار طلاق میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا تو اس سلسلے میں فقہا کے کیا اقوال ہیں اور کیا بیان ہیں بتائیں گے۔ حماد بن زید نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایوب سے پوچھا کہ آپ حسن کے علاوہ کسی اور شخص کو جانتے ہیں جنہوں نے کہا کہ بیوی سے یہ کہنے سے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ، غالباً یہ حسن بصری ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، امر کی بیدک جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ تم کو اختیار ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حماد بن زید کہتے ہیں انہوں نے ایوب سے پوچھا کہ یہ حضرت حسن منفرد ہیں، اکیلے ہیں اس قول میں، ان کے علاوہ بھی کسی کا یہ مسلک ہے یا کسی کی یہ رائے ہے یا موقف ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں حسن کے سوا کسی کو نہیں جانتا، یعنی انہوں ایک اکیلے اس مسئلے میں ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے اپنی بیوی سے کہ تمہارا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تو حضرت حسن فرماتے ہیں اس سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ بخشش فرما، مجھے یہ حدیث قتادہ سے پہنچی، انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا 3 طلاقیں ہو گئیں، یعنی اگر کوئی کہے اپنی بیوی سے کہ تمہارا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اسے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے۔ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے ملاقات کر کے، ایک راوی کا نام ہے کثیر، سے ملاقات کر کے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے۔ پھر میں حضرت قتادہ کے پاس آیا اور انہیں اس بات کی خبر دی، انہوں نے فرمایا کہ کثیر بھول گئے ہیں، ان کو نسیان طاری ہو گیا ہے، یہ حدیث ہم صرف سلیمان بن حرب کی حماد بن زید سے روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم سے بھی سلیمان بن حرب حماد بن زید سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ پر موقوف ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ علی بن نصر حافظ اور صاحب حدیث ہیں، یہ راویوں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ امرو کی بیدیکا کا جو لفظ ہے یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، اور کنایہ کے لفظ سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے، جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ نکاح کے ذریعے، پھر صرف جدید مہر جدید نکاح سے بیوی کو پھر دوبارہ نکاح میں لیا جا سکتا ہے۔ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اختیار دیتے ہوئے یہ کہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہے، اس سلسلے میں علماء کا اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء صحابہ جن میں حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور یہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء میں سے کئی حضرات کا قول ہے۔ عثمان بن عفان اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ فیصلہ وہی ہوگا جو عورت کرے گی، یعنی عورت کے اعتبار سے اس میں حکم لگائیں گے۔ عورت کو جب اختیار دیا گیا ہے تو وہ 1 طلاق دے گی تو 1 ہوگی، 2 دے گی اپنے آپ کو تو 2، یا 3 دے گی تو 3 شمار ہوگی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے اور وہ خود کو 3 طلاق دے تو اس صورت میں اگر خاوند کا دعویٰ ہو، شوہر کا دعویٰ ہو کہ اس نے صرف 1 ہی طلاق کا اختیار دیا تھا، تو اس سے قسم لی جائے گی، کس سے؟ شوہر سے، اور اسی کے قول کا اعتبار ہوگا، یعنی شوہر کے قول کا اعتبار کرتے ہوئے 1 طلاق شمار کی جائے گی، چاہے عورت اپنے آپ کو 3 طلاق ہی کیوں نہ دے لے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام اسحاق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ بیوی کو طلاق کے اختیار دینے میں فقہی مذاہب، کہ اگر کوئی شخص خود طلاق دینے کے بجائے اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے تو اس سلسلے میں فقہا کیا کہتے ہیں۔ مسروق یہ مشہور تابعی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے مثل روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بیوی کو اختیار دینے کے مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے اور وہ خود کو طلاق دے دے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ یہ کنایہ کے الفاظ میں سے ہے۔ امر کی بیدی کی یہ کنایہ کا لفظ ہے اور کنایہ کے لفظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ ایک طلاق، یعنی یہ بھی ان سے نقل کیا گیا کہ وہ ایک طلاق رجعی بھی دے سکتی ہے، یعنی شوہر اگر بیوی کو اختیار دے تو بیوی اپنے آپ کو ایک طلاق رجعی جس میں شوہر کو عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے، ایک طلاق رجعی بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے شوہر کو اختیار کرے تو کچھ بھی نہیں، یعنی شوہر بیوی کو اگر اختیار دے دے اور یہ کہے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور بیوی کہے کہ میں کوئی اختیار نہیں کرتی، میں صرف تمہیں کو اختیار کرتی ہوں، اگر یہ کہے شوہر کو اختیار کرے، طلاق کو اختیار کرنے کے بجائے شوہر کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اسی وقت بولنے پر ہے یا پھر بعد میں اگر بول رہی ہے، تو جب بھی یہ لفظ بولے گی وہ تو اس وقت طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جب بیوی کو اختیار دیا گیا ہے تو وہ جب بھی بولے گی، اس کا جب بھی اعتبار اپنی کیا رائے جائے؟ کا اظہار کرے گی اس وقت سے حکم ہوگا، جی اس وقت ہی حکم ہوگا، اور اسی وقت کیونکہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختیار دیا تھا، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو کچھ دے دلا کر تم کو حسن و خوبی کے ساتھ میں تم کو اپنے سے الگ کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے، یعنی نیک خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جب اختیار دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جلدی جواب مت دینا جب تک کہ اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لو۔ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ ان کے والدین ان کو کبھی بھی حضور سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضور سے عرض کیا کہ میں اس مسئلے میں ان سے مشورہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ تو بہرحال جب ہی بھی بیوی اپنا فیصلہ سنائے گی، اپنی رائے دے گی شوہر کے اس اختیار دینے پر، اس وقت حکم لگایا جائے گا بیوی کی رائے کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر وہ خود کو اختیار کرے گی، یعنی شوہر جب بیوی کو اختیار دے، امر کی بیدک کہے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اگر شوہر جب اختیار دے اور وہ خود کو اختیار کر لے، بیوی شوہر کو اختیار کرنے کے بجائے اگر شوہر کے اختیار کو استعمال کرے تو ایک طلاق بائن، اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اختیار کرے گی تو ایک طلاق رجعی ہوگی۔ طلاق بائن اور طلاق رجعی کی تھوڑا سا وضاحت فرمائیے۔ طلاق رجعی یہ ایک طلاق ہے جس میں شوہر کو عدت ختم ہونے سے پہلے بیوی کو لوٹا لینے کا اختیار رہتا ہے، یعنی 3 پیریڈز ختم ہونے سے پہلے 3 پیریڈ ختم ہونے سے پہلے، اگر وہ پیریڈ والی عورت ہے تو 3 پیریڈ ختم ہونے سے پہلے اس کو لوٹا لے سکتا ہے۔ اور طلاق بائن میں جدید مہر اور جدید نکاح ضروری ہے، عدت کے اندر بھی اسی شوہر سے اگر کر رہی ہے خاتون وہ نکاح تو اس کو جدید مہر اور جدید نکاح کی ضرورت ہے، طلاق رجعی میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا فرما رہے مولانا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہاں دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوگی، چاہے بیوی خود کو اختیار کرے یا شوہر کو، شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے شوہر کے اختیار دینے کے بعد، یا شوہر سے الگ ہونا چاہے، ہر دو صورت میں طلاق واقع ہوگی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر شوہر کو اختیار کرے گی تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اگر خود کو اختیار کرے گی تو طلاق بائن ہوگی وہ۔ اچھا،
شوہر کو اختیار کرے گی تو طلاق رجعی ہوگی، جس میں شوہر کو عدت ختم ہونے سے پہلے 3 پیریڈ گزرنے سے پہلے لوٹا لینے کا اختیار یعنی رہتا پھر ہے۔ وہ مگر ایک طلاق تو ہو جائے گی شاید وہ، ایک طلاق ہو جائے گی۔ اور دوسرا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خود کو اختیار کرے گی، یعنی شوہر جب اختیار دے دے اس کے نکاح سے نکلنے کا، اور بیوی شوہر کے نکاح سے خارج ہونا چاہے، تو پھر وہ ایک طلاق بائن ہوگی، کیونکہ یہ صریح لفظ نہیں ہے، طلاق کے لیے وضع مقرر نہیں کیا گیا۔ جیسے لفظ طلاق ہے، یہ صریح لفظ ہے، اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور کنایہ کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تو بیوی اگر خود کو اختیار کرے تو مسئلہ الگ ہے، یا شوہر کو اختیار کرے تو مسئلہ الگ ہے؟ یہ اس میں صحابہ کے اقوال ہیں، ان جی کے جی کا جی، وہ تو موقف۔ سمجھ گیا ہاں میں۔ اب خود کو اختیار کس طرح کرے ہو؟ خود کو طلاق دے وہ، یا یہ کہے کہ میں اپنا، یعنی آپ نے جو مجھے اختیار دیا تھا ہاں میں اسے لیتی ہوں ہاں یا میں اسے قبول کرتی ہوں، ہاں مطلب کسی بھی طریقے سے اس سے اگر وہ راضی ہو گئی اچھا تو بات ختم ہو گئی نا، مطلب۔ ہاں یا میں، یعنی آپ نے جو مجھے اختیار دیا تھا اس اختیار سے میں ایک طلاق لیتی ہوں ہاں تو ایک ہو جائے گی، اگر 3 لیتی ہوں بولے تو 3 کے 3 ہو جائیں گے 3 کے 3 ہو جائیں گے۔ البتہ تو اگر بہتر یہ ہے، شوہر اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس کو صرف ایک طلاق کا اختیار دیا تھا، تو جیسا کہ اوپر گزرا، مگر نیت ایک طلاق کی کر کے بولا تھا، یہ الفاظ بولا تو الگ حکم ہے، ہاں الگ حکم ہے۔ کیونکہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں، تو سوچ سمجھ کے بولنا نا، کیا ہاں معاملہ کیا ہاتھ میں۔ اسی لیے بولے نا، وہاں قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا کر کہے کہ میں نے ایک طلاق کا ہی اختیار دیا تھا، تو پھر قسم کے بعد شوہر کے قول کا اعتبار کر کے وہاں ایک ہی طلاق شمار کریں گے۔ تو سیدھا میں ایک طلاق کا اختیار دیتا ہوں ایسا تو بھی بولنا، جی تیرا معاملہ اور ڈینجر بات ہے یہ بات۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو ایک، اور اگر خود کو اختیار کیا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہے کہ شوہر بیوی کو اختیار دینے کے بعد اگر بیوی شوہر کو اختیار کر لے تب بھی طلاق واقع ہوگی، اگر خود کو اختیار کرے تب بھی طلاق واقع ہوگی، لیکن فرق یہ ہے کہ شوہر کو اختیار کرنے کی صورت میں ایک طلاق، اور خود کو اختیار کرنے کی صورت میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ یہ آپ کا مسلک ہے۔ اکثر فقہا، علماء، صحابہ اور تابعین نے اس باب میں حضرت عمر، اس سلسلے میں، اس مسئلے میں حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول اختیار کیا ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ یعنی احناف کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد بن حنبل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ احناف کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر بیوی شوہر کو اختیار کرے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر خود کو اختیار کرے تو چونکہ امرو کی بیدی کی یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، کنایہ کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اور حنبلی مسلک کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کو اختیار کرے تو ایک طلاق رجعی، اور خود کو اختیار کرے تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ بابن فی امرو کی بیدی کی، حدیث نمبر 2204۔ حدثنا الحسن بن علی حدثنا سلیمان بن حرب عن حماد بن زید قال قلت لأیوب هل تعلم احدا قال بقول الحسن فی امرک بیدک قال لا الا شیء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال ایوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي۔ حماد بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے ایوب سے کہا کیا آپ کو کسی ایسے شخص کا علم ہے جو تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے؟ یہ امرو کی بیدی کا ترجمہ ہے۔ شوہر اگر بیوی سے کہے امرو کی بیدی کی، یا اردو میں کہے تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کہ الفاظ کے بارے میں حسن بصری، حسن جو اوپر ذکر آیا تھا، حسن سے مراد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق رائے رکھتا ہو۔ انہوں نے جواب دیا جی نہیں، البتہ ایک روایت ہے جو قتادہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانند یعنی اس کی طرح نقل کی ہے۔ ایوب بیان کرتے ہیں جب کثیر ہمارے پاس آئے تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا، دریافت کیا، تو بولے میں نے روایت کبھی بیان نہیں کی، میں نے اس بات کا تذکرہ قتادہ سے کیا۔ تو وہ بولے جی ہاں، یعنی کیوں نہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، خود انہوں نے کی، لیکن شاید وہ بھول گئے ہیں۔
حدیث نمبر 2205 حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام عن قتادۃ عن الحسن فی امرک بیدک قال ثلاث۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں تمہارا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے۔ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی سے کہے اس سلسلے میں کیا حکم ہے، اس بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 طلاقیں شمار ہوں گی۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے امرکی بیدی کی، یعنی تمہارا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، اور بیوی اپنے آپ کو اختیار کر لے شوہر کو اختیار کرنے کے بجائے، تو حسن بصری اس مسئلے میں اکیلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ شرط طلاق پر نکاح کرنے کی فقہی تصریح کا بیان۔ کوئی اگر طلاق کی شرط پر نکاح کرے تو کیا حکم ہے؟ امام فقیہ النفس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو کہا میں تجھ سے اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تو طلاق والی ہے، یا اس شرط پر کہ طلاق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اگر اس طرح شرط لگا کر نکاح کرے تو کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع میں الجامع الکبیر آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں ذکر فرمایا کہ یہ نکاح صحیح ہے اور طلاق کی شرط باطل ہے، یعنی درست نہیں ہے، اور بیوی کو طلاق کا اختیار بھی نہیں رہے گا۔ یہ امام محمد کا موقف ہے۔ اس پر فقیہ ابو اللیث امام محمد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کیا موقف ہے؟ دوبارہ فرمائیے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کی شرط لگا کر نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا اور وہ شرط باطل ہے، یعنی شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر بیوی کو طلاق کی شرط کے ساتھ اگر نکاح کرے کہ طلاق کا اختیار تم کو رہے گا یہ کہے، تب بھی بیوی کو طلاق کا اختیار نہیں رہے گا۔ اس پر فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر شوہر نے ابتدا کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تجھے طلاق ہے، یعنی شوہر خود پہل کرے آغاز میں یہ کہے، تو پھر مذکورہ حکم یعنی نکاح صحیح اور طلاق باطل ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر شوہر پہلے یہ کہے، نکاح کرنے سے پہلے یہ کہے، اس شرط پر نکاح کرے کہ اس کو طلاق ہے یا پھر اس کو طلاق کا اختیار ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ جو حکم بیان کیا یہ اس صورت میں صحیح ہے، جبکہ شوہر پہلے کہے یہ بات نکاح سے پہلے، تو نکاح درست ہے اور طلاق باطل ہے، یعنی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر عورت ابتدا کرتے ہوئے کہے، یعنی اگر عورت لگائے اپنی طرف سے یہ شرط، عورت ابتدا کرتے ہوئے کہے میں نے اپنے آپ کو تجھ سے نکاح میں دیا، تیرے نکاح میں دیا اس شرط پر کہ مجھے طلاق ہو، اگر عورت پہل کرے اور عورت پہلے یہ بات کہے شوہر سے، تو آپ کہتے ہیں خاوند شوہر نے جواب میں کہا، اگر بیوی یہ کہے تو اور شوہر اس کے جواب میں کہے میں نے قبول کیا، تو نکاح صحیح ہو کر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کی طرف سے ابتدا کرنے میں طلاق اور تفویض نکاح سے پہلے ہوئی۔ تفویض یعنی طلاق کے معاملے کو بیوی کے حوالے کرنا۔ تو شوہر اگر پہل کرے، شوہر کہے کہ میں تم سے نکاح اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم کو طلاق ہے، یا تمہارے اختیار میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کا معاملہ ہے، یہ کہے تو امام محمد فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق کا وہ کی جو شرط لگایا وہ باطل ہے، اور بیوی کو جو طلاق کا اختیار دیا ہے نکاح سے پہلے وہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی کہے کہ میں تجھ کو میں اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیتی ہوں اس شرط پر کہ مجھے طلاق ہو، اور شوہر اس کے جواب میں کہے کہ میں نے قبول کیا، تو نکاح صحیح ہو جائے گا اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کی طرف سے ابتدا کرنے میں طلاق اور تفویض نکاح سے پہلے ہوئی۔ شوہر جب کہا تھا تو وہ نکاح سے پہلے کہا تھا، تو جب وہ اس کے نکاح میں ہی نہیں ہے وہ خاتون، تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور تفویض کا بھی اختیار اس کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے نکاح سے پہلے۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ لیکن عورت کی طرف سے ابتدا ہوئی تو پھر طلاق کی تفویض نکاح کے بعد ہوئی۔ ابتدا یعنی شروع یعنی عورت شرط لگائیے جی، اور پہلے کہی، پھر طلاق کی تفویض یعنی طلاق حوالے نکاح کے بعد ہوئی، کیونکہ جب زوج نے شوہر نے عورت کے کلام کے بعد جواب میں نے قبول کیا کہا، تو چونکہ جواب میں سوال کا اعادہ معتبر ہوتا ہے،
قبول کیا کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو شرطیں لگائی اس کو قبول کیا شوہر. گویا خاوند نے یوں کہا، شوہر نے اس طرح کہا اس کے جواب میں کہ میں نے نکاح قبول کیا. کس شرط پر؟ اس شرط پر کہ تجھے طلاق ہو یا طلاق کا معاملہ تیرے اختیار میں ہو. تو یوں نکاح پہلے ہو گیا اور تفویض طلاق یعنی طلاق کا اختیار، طلاق کو حوالے بعد میں کیا؟ نکاح ہونے کے بعد جب وہ اس کے نکاح میں آ گئی، اس کی بیوی ہے، تو اسی کو وہ اختیار دیا اپنے آپ کو طلاق دینے کا. بابن فی البتتی، طلاق بتہ کا حکم، اس کی تشریح آگے آئے گی. حدیث نمبر 2206. حدثنا ابن السرحی و ابراہیم ابن خالد الکلبی و ابو ثور فی آخرنا قالوا حدثنا محمد بن ادریس الشافعی حدثني عمی محمد بن علی بن شافع عن عبید اللہ بن علی بن السائب عن نافع بن عجیر بن عبد یزید بن رکانۃ ان رکانۃ بن عبد یزید طلق امرأته سہیمۃ البتۃ فأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك وقال واللہ ما اردت الا واحدۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدۃ فقال رکانۃ واللہ ما اردت الا واحدۃ فردها الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلقها الثانیۃ فی زمان عمر والثالثۃ فی زمان عثمان. نافع بن عجیر بیان کرتے ہیں ان کے پردادا حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بتہ دی یعنی طلاق بائن دی. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا اور عرض کی اللہ کی قسم یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہا میں نے اس کے ذریعے صرف ایک طلاق مراد لی تھی. طلاق بتہ یعنی میں نے اس سے صرف ایک طلاق مراد لی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا اللہ کی قسم تم نے صرف ایک مراد لی تھی یعنی تمہاری مراد کیا تھی؟ صرف ایک طلاق کی تھی؟ تو حضرت رکانہ نے عرض کیا اللہ کی قسم میں نے صرف ایک طلاق ہی مراد لی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو انہیں واپس کر دیا یعنی ان کے نکاح کو برقرار رکھا. ان کی بیوی کو ان سے آپ نے علیحدہ ہونے کا حکم نہیں دیا کیونکہ انہوں نے صرف ایک ہی طلاق دی تھی. پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یعنی حضرت عمر کے زمانے میں اس خاتون کو دوسری اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یعنی آپ کے زمانے میں ان کو تیسری طلاق دی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کے ابتدائی الفاظ ابراہیم کے اور آخری الفاظ ابن سرح کے نقل کردہ ہیں. حدیث نمبر 2207. حدثنا محمد بن یونس النسائی ان عبد اللہ بن الزبیر حدثهم عن محمد بن ادریس حدثني عمی محمد بن علی عن ابن السائب عن نافع بن عجیر عن رکانۃ بن عبد یزید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث. یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے. حدیث نمبر 2208. حدثنا سلیمان بن داود العتکی حدثنا جریر بن حازم عن الزبیر بن سعید عن عبد اللہ بن علی بن یزید بن رکانۃ عن ابیہ عن جدہ انہ طلق امرأتہ البتۃ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اردت قال واحدۃ قال اللہ قال اللہ قال هو على ما اردت. قال ابو داود وهذا صح من حدیث ابن جریج ان رکانۃ طلق امرأته ثلاثا لانهم اہل بیته وهم اعلم به. وحدیث ابن جریج رواه عن بعض بنی ابی رافع عن عکرمۃ عن ابن عباس. عبداللہ بن علی اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے بارے میں بات نقل کرتے ہیں. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا مراد لیا تھا؟ طلاق بتہ سے تمہاری مراد کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا ایک طلاق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اللہ کی قسم
یعنی تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم نے طلاق بتہ سے صرف ایک ہی طلاق لی؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم، یعنی انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے طلاق بتہ سے صرف ایک طلاق مراد لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طلاق تمہارے ارادے کے مطابق واقع ہوگی، شمار ہوگی، یعنی تم نے طلاق بتہ سے چونکہ ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا اس لیے تمہاری نیت کے مطابق ایک ہی شمار ہوگی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ابن جریج کی نقل کردہ روایت سے زیادہ مستند ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں، کیونکہ اس روایت کے راوی ان کے خاندان کے افراد ہیں اور وہ لوگ ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ ابن جریج کی روایت کو ابو رافع کے کسی بیٹے نے اکرمہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا۔ طلاق بتہ کے معنی و مفہوم کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن یزید بن رکانہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دیا۔ آپ نے پوچھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے، کتنی طلاقیں مراد ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ پس آپ نے فرمایا وہی ہوگی جو تم نے نیت کی، یعنی طلاق بتہ سے تم نے ایک طلاق کی نیت کی ہے لہذا ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء، صحابہ اور دوسرے علماء کا لفظ البتہ کے استعمال میں اختلاف ہے کہ اسے کتنی طلاقیں مراد ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ ایک ہی طلاق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، اگر ایک طلاق کی نیت کی ہو تو ایک، اور اگر 3 طلاق کی نیت کی ہو تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی، لیکن اگر 2 کی نیت کی ہو تو ایک ہی واقع ہوگی۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ یعنی احناف کا یہی قول ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ، امام مالک بن انس فرماتے ہیں اگر لفظ بتہ کے ساتھ طلاق دے اور عورت سے صحبت کر چکا ہو تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک طلاق کی نیت ہو تو ایک واقع ہوگی، ایک واقع ہونے کی وجہ سے رجوع کا اختیار ہوگا، یعنی عدت کے اندر بیوی کو وہ لوٹا سکتا ہے۔ اگر 2 کی نیت کی ہو تو 2، اور اگر 3 کی نیت کی ہو تو 3 واقع ہوں گی۔ اس مسئلے کی اور وضاحت ابھی باقی ہے۔ صراح کے صریح ہونے یا نہ ہونے میں فقہی مذاہب، یعنی صراح کا لفظ آزادی کے لیے آتا ہے، اس سے یہ طلاق کے لیے صریح لفظ ہے یا کنایہ کا لفظ شمار کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں فقہا کے مسالک کیا ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بحث ہوگی اور یہ پورا بیان اس وقت انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور صراح کے معنی اور اس کا حکم اور فقہا کے مذاہب اور ان کی رائے اور ان کے موقف کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ناموس سے رسالت کے تحفظ کی خاطر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو مسلمان اپنے طور پر، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، اور ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم سب کو مر مٹنے کا جذبہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔